میرے ساتھ اس وقت موجود ہے حماد حسن صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں، اندر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حماد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ایک تو اس سارے جو ڈن ہے، سینس لیس نائز ہے سوشل میڈیا کا، سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے؟ کیا واقعی ان کی آنکھ، اللہ کرے اور یہ درست ہو کہ وہ روبہ صحت ہے؟ واٹ از دی ریالٹی؟ اور پھر ہم یہ جو سوشل میڈیا پر اودم مچا ہوا ہے کہ کوئی وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کوئی بند ہے رستے کے پی کے میں دائیں بائیں، پہلے تو اس طرف آ جائیں کہ حماد حسن صاحب کیا یہ خبر درست ہے کہ واقعی کچھ علاج سے بہتری آ رہی ہے؟ حماد حسن صاحب بہت شکریہ قاضی صاحب۔ دیکھیں، پروٹیسٹ تو ہو رہا ہے، پورے پختونخوا کو تو بند کر دیا ہے، یعنی موٹر وے بند ہے سوابی کے قریب، اور آج 2 بجے کے قریب اٹک پل کو بھی بند کر دیا۔ تو پختونخوا کو تو یہی 2 راستے ہیں، آگے جنوب کی طرف جو راستہ جاتا ہے، جو اب زیادہ تر سی پیک کا روٹ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی بند کر دیا ہے۔ تو پختونخوا تو مکمل طور پر کٹ گیا ہے پاکستان سے، یعنی کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کمیونیکیشن ختم کس نے کی؟ کمیونیکیشن ان لوگوں نے ختم کی جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جن لوگوں کو حکومت جن کے پاس ہے۔ اب اس کے اور بھی بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ میرے اطلاعات کے مطابق کئی لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، ایمبولینسز رک گئے ہیں، خواتین سوابی انٹرچینج سے اتر کر سوابی ڈسٹرکٹ کے مضافاتی پرانی اور تنگ سڑک پر ایک بھاری بھرکم ٹریفک آ گئی ہے، اور رات ٹوپی تحصیل سے لے کر غازی تک 21 کلومیٹر تک ٹریفک جیم تھی۔ اس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، بیمار بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور ایک تکلیف دہ صورتحال سے پختونوں کا سامنا ہے۔ اب دوسری طرف اسلام آباد کے اندر دیکھیں، 3 دن تک پارلیمنٹیرینز کو محصور رکھا گیا تھا۔ محمود خان اچکزئی 2 کرسیاں ملا کر اس پر سو گئے تھے 77 سال کی عمر میں۔ راجہ ناصر عباس صاحب کسی صوفے پر سو گئے تھے، کوئی کسی ٹیبل پر، کوئی کسی زمین پر کارپٹ پر سو گیا تھا، اور خواتین جو سینٹ کا ایک سینٹر ہے اس میں خواتین سو گئی تھی۔ میاں صاحب، یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، اور یہ ایمبولینسز کو جو رستہ نہیں دیا جا رہا، تو میرے خیال میں بیٹر سینس شوڈ پریویل، اور جو ہے یہ دونوں اطراف سے میں یہ کہوں گا، اور خاص طور پر جو پختونخوا کی حکومت ہے اسے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح حماد بھائی کہہ رہے ہیں کہ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، اور 21 میل تک انہوں نے یہ کر دیا ہے، تو میرے خیال میں یہ تو کوئی زیادہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ حماد بھائی، اگر حماد بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں ابھی یا نہیں؟ حماد صاحب جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی میاں صاحب، میاں صاحب حماد صاحب سے ہمارا رابطہ وقتی طور پر منقطع ہوا ہے، ہم دوبارہ جائیں گے ان سے لیٹسٹ لیں گے۔ لیکن حماد صاحب، ابھی جو قاضی صاحب بات کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ فلاں جگہ سے راستے بند ہیں، اور پارلیمنٹ کا بھی احوال سنا رہے تھے، آپ وہاں سے آئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جو آج کی صورتحال تھی وہ تو آپ نے ساری دیکھی۔ جو کے پی کے اندر راستے بند کیے گئے ہیں، لوگ وہاں سے جو ہے آپ نے کہا کہ وہاں اموات بھی ہوئی ہیں، لوگ پنجاب میں نہیں آ پا رہے، اسلام آباد میں نہیں آ پا رہے، کے پی میں صورتحال جو ہے وہ ترقی کی اتنی ہے کہ وہاں سے لوگ ایمبولینس سے اسلام آباد آتے ہیں۔ تو کیا اس طرح راستے بند کرنے سے حکومت دباؤ میں آ جائے گی؟ اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو دھرنا 3 دن سے ہے، اس کو نمائشی دھرنا کہا جا رہا ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیے، حکومت کیا دباؤ میں آئے گی؟ حکومت تو سنجیدہ ہو جائے، جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، جو ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، وہ دباؤ میں آتے ہیں۔ آپ کے پرائم منسٹر تو ملک سے بھی باہر چلے گئے، پارلیمنٹیرینز 3 دن سے محصور تھے، کوئی ٹیبل پہ سو رہا تھا، کوئی زمین پہ سو رہا تھا، خواتین بھی تھی اس میں۔ لیکن ادھر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ ادھر پھر پختونوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ 4 کروڑ پختونوں کو محصور کر کے رکھا گیا، اور ان پختونوں کو جنہوں نے اسے گزشتہ 2-3 الیکشنوں میں 12-13 سال سے مسلسل ووٹ بھی دیا، یعنی یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے انتقام لے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے غریب عوام سے انتقام لے رہے ہیں۔ لیکن جو طاقتور طبقات ہیں ان کی طرف تو کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن صورتحال جائے گی کہاں جب پارلیمنٹ کی یہ حالت ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے طلال چودھری صاحب سے سوال کیا
کہ میاں نواز شریف جب جی ٹی روڈ پر نکلے تھے تو ان کا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، سول سپرمیسی اور جمہوریت، لیکن 3 دن تک پارلیمنٹیرینز محصور تھے اور زمین پر سوتے رہے. تو آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ پارلیمنٹیرینز اور پارلیمنٹ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو پراٹھے پہنچ رہے تھے اور پراٹھے آ رہے تھے، پراٹھے یہ ہو رہا تھا. تو یہ ان کا جواب تھا. دیکھیں صورتحال ایک جگہ پر رک گئی ہے، بلکہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. یا ساتھ ساتھ یہ بھی بات ڈیل کی تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، بانی پی ٹی آئی سے بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، کیونکہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی ہے اور جو میں نے شوکت خانم کے ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر کی بھی جو بیان سنا، اس کے مطابق بھی بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے. جو ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ کوئی ڈیل کی طرف بات چیت چل رہی ہے؟ معاملات یقیناً آگے بڑھے ہیں. آپ دیکھیں گزشتہ 8-10 دنوں میں وہ پی ٹی آئی جو بالکل ایکسٹریم پہ چلی گئی تھی، جسے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا، اس پی ٹی آئی کے منتخب وزیر اعلیٰ آ کر پرائم منسٹر سے ملتے ہیں. وہ اپنے صوبے کے مالی جو تحفظات ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. احسن اقبال اور فائننس سیکٹری پہ کمیٹی بنائی جاتی ہے. فاٹا مرجر اور این ایف سی ایوارڈ، یہ سارے پیسے آن بورڈ آ جاتے ہیں سب. پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس چیف منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہے، اس کو وہ چیئر بھی کرتے ہیں، کور کمانڈر اس میں شرکت کرتے ہیں. تیسرا اجلاس پھر ہوتا ہے کور ہیڈ کوارٹر میں، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی قومی سلامتی کے مشیر بھی آ جاتے ہیں، سیکٹری انٹیریئر بھی آ جاتے ہیں، تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں. ایک ڈیولپمنٹ تو اس سائڈ پہ، دوسری اس سائڈ پہ عمران خان کے حوالے سے سپریم کورٹ توشہ خانہ فوجداری کیس، جس میں وکیل لطیف کوسا ہے، لیکن بلاتے فوری طور پر اس کو ہے سلمان صفدر کو، اسے اڈیالہ بھیج دیتے ہیں. وہ وہاں پہ رپورٹ بنا دیتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہو جاتی ہے. 16 فروری سے پہلے کے آرڈر سپریم کورٹ کے آ جاتے ہیں کہ معائنہ بھی کروا دے، فیملی سے بات بھی کروا دے، ہو بھی جاتے ہیں. یہ چیزیں تو آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر آپٹکس کو ریڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ جلد بازی ان کے اندر بہت ہے، اور پی ٹی آئی کو مسائل میں دھکیلنے کی ذمہ دار علیمہ خان ہے کہ علیمہ خان اپنی خواہش کے مطابق. حماد بھائی، میں یہی آپ سے جو ہے وہ رہنمائی چاہوں گا. آج جو اجلاس ہوا، آپ وہاں پر موجود تھے، آپ نے بھی اجلاس کو کور کیا ہے. جو اجلاس ہوا وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ بہت سی باتیں ہوئیں جو علیمہ خانم کے حوالے سے ہوئیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے، پارٹی کے فیصلے نہیں ہونے دیتی. پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی اور اس کو کمیٹی کو محمود خان اچکزئی اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور علامہ ناصر عباس جو ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا. بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، ان کی تو اپنی پارٹیاں ہیں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کیا علیمہ خانم جو ہیں وہ مائنس ہونے جا رہی ہیں؟ دوسرا، کیا محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے معاملات چلائیں گے؟ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ دیکھیں، آج پختونخوا ہاؤس میں بھی ایک اجلاس ہوا ہے اور ادھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی ایک اجلاس ہوا ہے. بنیادی طور پر اس اجلاس میں علیمہ خان کو مائنس کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور علیمہ خان کے حوالے سے تمام ممبران نے سخت باتیں بھی کی ہیں کہ وہ پارٹی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے. وہ اپنی خواہش کے مطابق باتیں کرتی ہے اور عمران خان کو ریلیف دلوانے کی بجائے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتی ہے، اور واقعی یہ بات ٹھیک بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ممبران نے کہا کہ عمران خان نے ہمارے لیے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور حماد بھائی، میں معافی چاہتا ہوں، میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں. یہ فرمائیے کہ یہ جو فیصلہ ہوا علیمہ خان صاحب کو مائنس کرنے کا، اس میں کیا سہیل آفریدی صاحب بھی اس میں شامل ہے؟ اور سیکنڈلی اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا، کیا دبئی بھیجنے کی کوئی بات ہو رہی ہے یا یہ بھی صرف سوشل میڈیا سٹف ہے؟ حماد بھائی، دبئی بھیجنے کی باتیں تو سوشل میڈیائی باتیں ہیں. قائد صاحب، ابھی جمعے کی رات میں پارلیمنٹ ہاؤس میں میں بھی ان کے ساتھ ایک طرح سے محصور تھا، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، اور ہم رات 1 بجے تک ادھر بیٹھے رہے، 12:30-1 بجے تک. لیکن جب ساتھ اچکزئی صاحب بھی تھے، ناصر عباس صاحب بھی تھے، گوہر صاحب بھی تھے، اسد کیسر، سب لوگ تھے، اور میں موبائل کھول دیتا، نیٹ پہ جاتا تو امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھے سوشل میڈیائی صحافی ادھر کی خبر دے دیتے. ہمیں پتہ نہ ہوتا، جس کے بارے میں خبر وہ میرے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، ہم یہی بات کر رہے ہوتے تھے اور ادھر سے کوئی اور خبر آ جاتی. تو ان خبروں کو تو جانے دے، وہ کوئی اتنے اہم نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کرے. اس دبئی کی بات ابھی کوئی نہیں ہو رہی ہے، جھوٹ ہے.
دوسری بات یہ کہ علیمہ خان کے حوالے سے ایک بہت مضبوط موقف سامنے آ گیا ہے پارٹی کا، اور تقریباً پارٹی کے تمام ارکان ان سے باغی دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کھل کر آج بہت سو نے اظہار کیا ہے، پختونخوا ہاؤس کے اندر بھی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پارلیمنٹ کے مسجد میں جو اجلاس تھا، ابھی جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو اجلاس جاری تھا، تو وہاں پر بھی ارکان نے کہا ہے، اور تمام کے تمام ارکان یعنی دونوں جگہ جو اجلاس ہوئے ہیں وہ اچکزئی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ اچکزئی صاحب کو فالو کریں، وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ علیمہ خان کا احترام عمران خان کی بہن کی وجہ سے ہے، لیکن اگر عمران خان نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا ہے تو ہم علیمہ خان کے لائن پر نہیں چلیں گے، ہم اچکزئی صاحب کے لائن پہ اچھا چلیں عماد گے۔ بھائی، اور ایک سینٹ میں دیکھیں ہمارے کہ عوام اپوزیشن رول لیڈر گئے، ناصر عباس صاحب ہیں۔ یہ یعنی یہ دیکھیں کہ پہلے ہی جو اس ملک میں لوگوں کا حال ہے، اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ عورتیں، بچے، بیمار جو ہیں، اب اموات کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ فیصلہ، یہ ڈیسیژن کس کا ہے؟ یہ بھی اسی گروپ کا ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ علیمہ صاحبہ کو ہم نے مائنس کرنا ہے؟ تو یہ کون ہے؟ عوام ہے، ورکر ہیں، یا جو صوبائی ریاستی مشینری ہے وہ یہ خلل پیدا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے اندر تو بے حساب گروپس بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی لیڈر ہے، لیکن جو آخری سرا ہے نا وہ تو عمران خان یا اس کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ عمران خان چونکہ جیل میں ہے، بشرا بیوی بھی جیل میں ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، تو علیمہ خان نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں، پی ٹی آئی والے، کیونکہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو فوری طور پر ہٹا کر ایک میسج تو دے دیا کہ بھئی اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر اس طرح کروں گی۔ اب ظاہر ہے انہوں نے تو 8 فروری کو بھی کہا تھا کہ صوبہ بند کرنا ہے۔ شاہد خٹک جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں کرک سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مینڈیٹ صوبہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ ڈیلیوری اور کام کے لیے دیا گیا ہے، لیکن علیمہ خان ہمیشہ اس طرح کے احتجاج کی حامی رہی ہے۔ آج جو 2 اجلاس ہوئے ہیں اور جس میں علیمہ خان کے حوالے سے ایک مائنس اوپینین آیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا پی ٹی آئی سیاسی فیصلے کرنے لگیں گے۔ اگر سیاسی فیصلے کریں گے تو پھر محمود خان عماد بھائی، بہت آپ نے اعتماد ہے، بہت ہمیشہ جانتے آپ سیاستدان ہمیں ہیں۔ ایک بڑی بیلنسڈ ویو دیتے ہیں، بڑی اندر کی خبر بھی دیتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایسی بات پہ ہم کنکلوڈ کریں گے کہ ہم لوگ پہلے ہی بڑے تنگ ہیں، تو اس میں جو ہے عوام جو ہے ان کا خیال رکھا جائے۔